پاکستان کی دنیا کے طاقتور ملکوں مثال کے طور پر امریکہ وغیرہ کے لیے پاکستان کی ایسی ہی مثال ہے، اور یہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح پاکستانیوں کو ہر وقت شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہم نے جی امریکہ کو تباہ کر دینا ہے۔ کم و بیش امریکہ کے لیے آپ کی ایسی ہی مثال ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو آپ کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ چلے کہ جی جبوٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، یا ہونڈورس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، یا سولومن آئلینڈز میں آپ لوگوں کے خلاف بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی اکثر عوام پہلے تو نقشے پہ یہ ملک دیکھے گی یہ ملک ہیں کون سے اور کدھر ہیں، پھر جب لوگ یہ ملک دیکھ چکیں گے اور انہیں ان کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا تو کہیں گے اچھا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جنگ کرو، ہمیں تباہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ پاکستان کی بھی کم و بیش امریکہ کے لیے یہی حیثیت ہے کہ اگر انہیں پتہ چل بھی جائے کہ بھائی پاکستان ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے اچھا چلو یار کر لو، تم خوش رہو، ہماری خیر ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی دور میں کسی ملک کے لیے ریلیونٹ رہے ہیں یا امپورٹنٹ رہے ہیں کسی حوالے سے، مثال کے طور پر آپ کئی لوگ اب اس میں وہ چلے جائیں گے کہ جی پاکستان امریکہ کے لیے جیو اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ تھا، اور وہی جو کولڈ وار اور اس سارے حوالے سے لوگ بات کریں گے۔ تو بھائی کسی وقت میں کسی ایک ملک کے لیے آپ کا امپورٹنٹ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اب آپ اس ملک کو ٹکر دینے کے قابل ہو چکے ہیں، کیونکہ کولڈ وار کے دور میں تو کافی زیادہ ملک جو ہیں وہ امریکہ اور رشیا دونوں کے لیے ریلیونٹ تھے۔ مثال کے طور پر ویتنام بھی ریلیونٹ تھا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ویتنام جو ہے وہ امریکہ یا رشیا کو اکیلے ہرا سکتا تھا؟ اور ان ساری باتوں کے بعد آخری بات کہ بھائی ہم لوگوں نے امریکہ کو آخر پر شکست دے کے کرنا کیا ہے، ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہم تو تباہ حال پہلے ہی ہیں اور تباہ حال ہو جائیں گے، لیکن امریکہ کو شکست دے کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ پاکستان کے عوام میں کیا جنون ہے کہ ہم نے امریکہ کو، انڈیا کو، اسرائیل کو شکست دی اور اکٹھی شکست دینی، یعنی علیحدہ علیحدہ بھی نہیں کہ چلو امریکہ کو پہلے شکست دے لیں، انڈیا کو پھر اس کے بعد دے لیں، اسرائیل کو اس کے بعد دے لیں، ایسے نہیں، اکٹھے شکست دینی ہے ہم نے امریکہ، انڈیا، اسرائیل کو۔ تو اس شکست کے بعد یہ شکست ہم نے چلے مان لیا، ہم نے دے بھی دی، تو اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس شکست کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ ہماری جو عوام کی زندگی، ہماری عوام کی زندگی پہ سے کیا بہتر اثرات آپ کے ذہن میں کیا پلان کیا کہ کس طرح ہم انہیں ہرا کے ہماری زندگی پہ کیا بہتر اثرات آئیں گے؟ صرف اگر فار ایگزامپل ہم ان سے جنگ جو ہیں وہ کر بھی بیٹھتے ہیں تو صرف ہماری زندگی مزید تباہ حال ہوگی۔ اب اگر آپ کو اس بات کو مزید سمجھیں تو آپ ان سارے ملکوں کے حالات دیکھ لیں جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، کسی ملک کی عوام جو ہے وہ خوشحال نہیں ہے جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک بات مان بھی لیجیے کہ اگر آپ شکست دے بھی دیتے ہیں جی امریکہ، انڈیا، اسرائیل کو، تو بچنا آپ کا بھی کچھ نہیں، آپ کی زندگی تو پھر تباہ حال ہے پہلے ہی، اس سے مزید تباہ حال ہو جائے گی۔ تو بیسکلی آپ پہلے اپنا پرپس تو ڈیفائن کریں کہ آپ نے ان کو شکست دے کے کرنا کیا۔ بھائی آپ کسی بھی ریاست میں عوام کا جو ہے وہ مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھائی عوام کی حالت کیسے بہتر ہوگی۔ تو ہمارا مین مقصد کبھی یہ رہا ہی نہیں، ہماری عوام کو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ بھائی ہماری حالت کیسے بہتر ہوگی، انہیں ہمیشہ بس شکست دینی ہے ہر ملک کو۔ یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی فی الحال دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے بڑے طاقتوں کے مقابلے میں، اور اگر اوقات ہوگی تو برائے مہربانی آپ اپنی خوشحالی کی طرف توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہر وقت ہر ملک کو شکست دینے کا آپ کو خواب اور جنون چڑھا رہے۔